تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں اپنے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں، جناب حضرت علامہ مولانا زینت القرآ فخر القرآ حافظ و قاری حافظ محمد بشارت علی مدنی صاحب کہ وہ اپنے خوبصورت انداز سے ہم سب کے دلوں کو خطاب کی کر ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم کو، ان کے آنے سے پہلے قبلہ نعرہ لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر اور اونچی، نعرہ تکبیر اور اونچی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور اسٹیج کی زینت علماء کرام، حفاظ کرام اور پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، تو چند منٹ کی گفتگو ہوگی، محبت کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ بھوک بھی ہمیں لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، مہمان بھی ان کو بھی جلدی ہے، تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے وقت میں اصلاحی موضوع ہوگا، اس لیے میں نے طرز نہیں لگائی، خطبہ بھی چند منٹوں میں سمیٹا اور کوشش کروں گا اپنی بات بھی چند منٹوں میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔
تو آپ احباب محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ عزیزان وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا الف لام میم، یہ ایسی حروف ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ پہلے قرآن پاک میں جو پہلے سپارے کے شروع میں ابتدا میں اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ بقرہ کے ابتدا میں الف لام میم لگا کر بتا دیا کہ میں نے دنیا میں لا ریب کتاب بھیجی ہے، اور یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ اس کی ابتدا میں جو اللہ رب العزت کی ذات نے ایسی رحمتیں، برکتیں، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ایسی خفیات، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ رکھے ہوئے ہیں، اتنی برکتیں سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے کہ جس کا پتہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا قاب قوسین او ادنا کے مقام پر، جب اپنے محبوب کا اللہ اپنے محبوب کا مقام بتائے گا، اس وقت یہ الف لام میم کا ترجمہ اس وقت پتا چلے گا جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کا مقام بتائے گا، لوگوں کو دکھائے گا اپنے محبوب کا مقام کہ آج ہے وہ وقت، آج آؤ ہر ایک دیکھ لو جو میں نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر محبوب میں تجھے کھڑا کروں گا، اور اس مقام پر کھڑا کر کے لوگوں کو متوجہ کروں گا کہ لوگوں جو میں نے قرآن مجید میں ابتدا میں الف لام میم لکھا تھا اور کتاب نازل فرمائی تھی، آج اس کا ترجمہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، آج میں اس ترجمے کو بتاتا ہوں، آج وہ مقام پر میرا محبوب اس مقام پر کھڑا ہے، آج میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے سماعت کریں کہ الف لام میم، اور بزرگان دین نے، علماء کرام نے اپنی محبت کے ساتھ، قیاس کے ساتھ، اور دانشور لوگوں نے اور محبت والوں نے کفیت میں اور اتنی محبت میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء کرام کہ الف لام میم، الف اللہ رب العزت کی ذات نے پہلے فرمایا الف مجھے میری الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تین قسمیں، اصل میں یہ تین لفظ ہیں، حقیقت میں یہ تین قسمیں ہیں، اللہ کی ذات نے تین قسمیں اٹھا کر فرمایا الف مجھے میری الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، اور میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، اور فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ دنیا میں نے اور بھی کتابیں، پہلے نبیوں پر کتابیں نازل فرمی، انجیل بھی آئی، تربوت بھی آئی، اور زبور بھی آئی، توریت بھی کتاب آئی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا ہر کتاب پہلے میں نے صحیفے بھی نازل فرمائے، کتابیں بھی آئی، اور ہر کتاب اللہ بھی وہ ہے، اور اللہ نے یہ قرآن کو یہ شان عطا فرمایا ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یعنی توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور زبور اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی کلام۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، نہیں ہے اس میں کوئی شک، فی اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ پہلے میرے بھائیوں کوئی بھی انسان کتاب پڑھتا ہے، دنیا کی کتاب، سکول کی کتاب، اور کوئی بھی کتاب پڑھتا ہے، اس کے پہلے اس کو نظریہ بنانا، وہ کتاب پڑھ کر اس کے بعد وہ اپنا نظریہ بنائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں جو لکھا ہوگا اس کے مطابق وہ اپنا ذہن بنائے گا، پھر وہ کتاب پڑھ کے اس کا اپنا ذہن بنائے گا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، میں نے اب
کیا کرنا ہے؟ کتاب پڑھنے کے بعد وہ سوچے گا اور اپنا ذہن بنائے گا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ اور بہت قرآن پاک ایسا ہے، اللہ کی ذات نے فرمایا میں تجھے قرآن پڑھنے کے بعد، اپنی کتاب پڑھنے کے بعد نظریہ نہیں بنانے دوں گا، پہلے اپنا عقیدہ بنانا ہوگا تجھے۔ میری کتاب پڑھنے کے پہلے تجھے اپنا عقیدہ بنانا ہوگا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا بھیجنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ بھی لا ریب ہے، اور لانے والی جبریل کی ذات ہے، وہ امین الامین ہے، وہ جبریل امین ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا جبریل بھی صداقت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں شک نہ کرنا، میں نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا جس پر میں نے نازل فرمائی ہے وہ محمد عربی ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ مقام اللہ کی ذات نے دنیا میں نہیں فرمایا، پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے ساتویں آسمان پر نہیں، سدرۃ المنتہا پر نہیں، بلکہ اللہ کی ذات نے لوح محفوظ پر، عالم ربا پر، اللہ کی ذات نے عرش معلیٰ پر فرمایا اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پتا چلا ارے آسمانوں سے نہیں بلکہ اللہ نے فرما دیا عرش معلیٰ پر، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اور بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان وقار عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے۔ خدا کی قسم یہ آج جس بچے کی حافظ محمد سجاد علی مدنی صاحب کی آج آمین ہے، انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اور میں ان کے والد محترم رانا محمد ادریس صاحب ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لانے والی ذات جو ہے وہ جبریل امین کی ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ کلام جبرائیل علیہ السلام کے حوالے اللہ نے کیا، اے جبریل جا میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کر دے، لے کر جا میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ عزیزان وقار یہ حافظ محمد سجاد علی مدنی صاحب نے ماشاءاللہ اور قرآن پاک بھی حفظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس نے اپنے استاد محترم کی اور ادارے کی خدمات بھی کی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ چیز عطا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یقین جانے قرآن پاک تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، بچہ بھی پڑھتا ہے، جوان بھی پڑھتا ہے، بڑے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ رب العزت کی ذات خدمت کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو خدمت ہوتی ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھنا، جو خدمت ہوتی ہے وہ رہگا نہیں جاتی، خدمت کی قضا نہیں ہوتی۔ نماز کی قضا ہے، اب نہیں پڑھ سکے تو ٹھہر کر پڑھ لیں گے، عصر کے بعد نہیں، اپنا ٹائم نہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کل پڑھ سکتے ہیں، اور مہینے کے بعد اور سال کے بعد، یعنی قضا ہے، پڑھ سکتے ہیں عمر میں۔ جو بھی نماز قضا ہوئی وہ عمر قضا ہے نماز کی، اور خدمت کی قضا نہیں ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو خدمت کر لی وہ اس کا اجر عظیم مل گیا، جو خدمت رہ گئی وہ رہ گئی۔ تو عزیزان وقار الحمدللہ یہ بچہ یہ حافظ قرآن یہ بہت باادب ہے، اور اس نے الحمدللہ ادارے کی بھی بہت خدمت کی ہے، شکر الحمدللہ۔ اور الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا فضل و کرم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالی بہت بڑے امام ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور آپ راوی ہیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے
کہ یہ قرآن پاک جس غلاف میں یہ قرآن پاک لپیٹ کر رکھ دیا جائے آگ بھی اس کو چھو سکتی نہیں، یہ غلاف کو آگ بھی چھو سکتی نہیں۔ یہ قرآن پاک اتنا بڑا بابرکت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی لاریب کتاب ہے کہ اس کے غلاف کو بھی یہ آگ چھو نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، ارے کیسے اس کو آگ جلائے گی، کیسے وہ دوزخ میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات تخت سجائے گا اور فرمائے گا یہاں پر تخت سجایا جائے، وہ تخت سجائے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا حافظ قرآن کے والدین کو بلاؤ۔ کن کو بلاؤ؟ حافظ قرآن کے والدین کو بلاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا حافظ قرآن کے والدین کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا جائے گا اس تخت پر بٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ وہ تاج ان کے سروں پر وہ تاج سجائے گا، فرمائے گا ان کے سروں پر تاج سجا دیا جائے، وہ ان کے سروں پر والدین حافظ قرآن کے والدین کے سر پر وہ تاج سجائے جائیں گے تو لوگ رشک کریں گے دیکھ کر اور کہیں گے مولا یہ انبیاء کرام ہیں۔ اللہ فرمائے گا لا نہیں مولا یہ فرشتے ہیں، اللہ فرمائے گا لا نہیں یہ فرشتے نہیں ہیں، اللہ یہ غوث قطب ابدال ہے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ خدا کی قسم اس دن آپ چھا جاؤ گے جب آپ کا بچہ مسجد میں جا کر اذان پڑھے گا، یقین جاؤ اس دن باپ کی معراج ہوگی، معراج جس دن اس کا بچہ اس کا بیٹا مسجد میں جا کر جماعت وہ کرائے گا، مقتدیوں کو نماز کرائے گا، اس دن تم چھا جاؤ گے، بچے کے والدین چھا جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بچے کے والدین کی اس دن معراج ہوگی، یقین جانے معراج ہوگی جس دن اس کا بچہ مسجد میں جا کر جماعت کرائے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے، یقین جانے جب وہ ہزاروں کا مجمع ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جب وہ جماعت کرائے گا، خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے یہ بات کر دوں کہ اس دن فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے آج تیری کیا بات ہے، آج تیری بڑی بات ہے، آج تیرے بچے نے جمعۃ المبارک ہزاروں کی تعداد کو آج تیرے بچے نے، آج تیرے بیٹے نے، آج ممبر رسول پر بیٹھ کر آج تیرے بیٹے نے امام خطابت کی ہے اور لوگوں کو امامت کروائی ہے، آج فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے۔ تو عزیزان وقار خدا کی قسم یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ذالک الکتاب، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چند منٹوں میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ پہلے تجھے اپنا عقیدہ بنانا ہوگا، نظریہ بنانا ہوگا، قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا عقیدہ سنوارنا ہوگا، اور اللہ کی ذات نے فرمایا پھر تو میرا قرآن پڑھے گا۔ اور آگے کیا فرمایا ھدی للمتقین، پھر ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھی ہے۔ عزیزان وقار یہ قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کی ذات نے اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، یہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ بات بڑی توجہ سے سننا، قرآن پاک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں یہ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن پاک چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، یہ قرآن پاک آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔
سننے والوں نے کہا حضور آپ نے چھوٹا بھی کہہ دیا، بڑا بھی کہہ دیا، مشکل بھی کہہ دیا، آسان بھی کہہ دیا۔ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، اور جو بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو آسان چیز ہوتی ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، اور جو مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا کہ چھوٹا اتنا ہے قرآن کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کر رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن پاک آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں، اور چھوٹا سا بچہ 2 سال یا 2.5 سال کے عرصے میں اس کو اپنے سینے میں کمپیوٹر کی طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آسان اتنا ہے، اور کہا مشکل اتنا ہے یہ قرآن پاک، مشکل اتنا ہے کہ بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے دانشور اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور موتی نکالتے رہے، اور کہا سب کی انتہا آ گئی اور قرآن کی انتہا کو کوئی نہیں پا سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو اپنے سینے میں کمپیوٹر کی طرح اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے دانشور اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور بڑے بڑے موتی نکالتے رہے، اور اس کی اور ان سب کی انتہا ہو گئی، اور ان سب کی انتہا ہو گئی، کوئی بھی قرآن کی انتہا کو نہیں پا سکا۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اس میں شک نہ کرنا۔ تو عزیزان وقار یہ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر کل قیامت کے دن دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ اعزاز قرآن پاک کے حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ان 10 فردوں کو، ان 10 شخصوں کو قیامت کے دن جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، ان 10 بندوں کو وہ جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اور جس کی یہ سفارش کرے گا، جس کی یہ سفارش کرے گا حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان وقار یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام، منصب اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن، جتنے بھی حافظ قرآن ہیں ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ حافظ قرآن کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا، سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا اب وہ جس کے لیے ہر انسان تڑپتا رہا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ فرمائے گا حافظ قرآن آج جی بھر کر میرا دیدار کر لے، آج جی بھر کر میرا دیدار کر لے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن اب تو قرآن پاک شروع کر، قرآن پاک پڑھتا جا، قرآن پاک پڑھتا جا اور پڑھتا جا، الحمد سے لے کر پڑھتا جا، پڑھتا چلا جا، اور سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، اور پڑھتا پڑھتا جہاں پر والناس کی سین آ جائے گی وہاں پر تیرا مقام ہوگا، وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ ارے ایمان والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت ذات نے انجیل،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت دی ذات نے ترایت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا موسیٰ کوئی تور دے اتے آ, کوئی تور دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن دا چلنا کر دینے. 40 دن تو بعد مالک دی بارگاہ میں التجا کر دینے, مولا منو کوئی نشانی عطا فرما دے, اللہ منو کوئی نشانی عطا فرما دے, میں اپنی امت نو جا کے دس دکھاما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ترایت کتاب عطا کی تھی. فرمایا اے موسیٰ ایک کتاب لے جا, ادھے وچ دستور بھی ہے, ادھے وچ قانون بھی ہے. اے موسیٰ ادھے مطابق تو اپنی زندگی بسر کرنی, ادھے مطابق اپنی امت نو تو چلانا ہے. ارے ایمان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتاب ترایت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے فرمایا اپنے معبد خانے میں آئے, حضرت عیسیٰ تجھے میں انجیل عطا فرما دوں گا. ارے ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا کی, اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے زبور, اللہ تعالیٰ دی ذات نے پھر زبور کتاب اللہ دی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام نو عطا کی تھی. فرمایا لے جاؤ, ادھے وچ قانون بھی ہے, ادھے وچ دستور بھی ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا ادھے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی, اپنی امت نو بھی ادھے مطابق چلانا ہے. جدو باری آئی تیرے تے مدے, تیرے تے میرے مدنی آقا علیہ السلام دی, جدو باری آئی بددعا دے چہرے والے دی, جدو باری آئی بلین دی زلفہ والے دی, جدو باری آئی مازاد دے کاجل والے دی, جدو باری آئی عالم نشرہ دے سینے والے دی, جدو باری آئی در یتیم دی, جدو باری آئی تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی. اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا نہ میں دے وچ قانون لکھے, نہ میں دے وچ دستور لکھے. سونیا کتاب تیرے وال بھیج دا پیا, سونیا جو تو کردہ جائے گا اسی قانون بنا دے جاوانگے. ارے ایمان والے اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا اسی جو تو کردہ جائیں گا, تو جنویں نماز پڑھدا جائیں گا, اسی اومیں تیری سنت نو تیری امت واسطے فرض بنا دے مانگے. جداں تو کو پڑھے گا اے ایمان والے اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا جویں تو پڑھے گا تیرے امتی مگر پڑھ دے جان گے. قربان جاواں بددعا دے چہرے والے تو, علم نشرہ دے سینے والے تو. ارے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دی شان تنو دسا. لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو حافظ قرآن پاک دی زیارت کردہ اللہ ادو بھی ثواب عطا فرماندا. جدو قرآن دی زیارت کردہ قرآن دی اس زیارت کرن دے نال بھی ثواب, قرآن پاک پڑھن دے نال بھی ثواب, قرآن پاک چمن دے نال بھی ثواب. ارے ایسی لا ریب کتاب ہے جنہوں ویکھ دیاں بھی ثواب مل جاندہ ہے, جنہوں پڑھ دیاں بھی ثواب, جنہوں پڑھ دیاں بھی ثواب, جنہوں اللہ دے کلام نو ایسا اعزاز ہے, جنہوں بھی قرآن جڑا پڑھ دا جائے گا اللہ فرمائے گا اے قرآن پڑھن والے دی شان ہوئے گی کہ کل قیامت والے دن اسی انہاں دے گناہاں نو معاف کر کے جنت عطا فرماواں گے. تو عزیزاً بکار قرآن پاک فرمایا لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے. مولا کب سے لا ریب کتاب ہے. اللہ کی ذات نے فرمایا تب سے لا ریب ہے جب میں نے لوح محفوظ پر رکھی, لوح محفوظ پر اس کو سمیٹا, وہاں پر لا ریب ہے. مولا کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب سے لوح محفوظ پر اللہ کی ذات نے سب ہر چیز بنانے سے پہلے اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا, اور اللہ کی ذات نے فرمایا تب سے یہ لا ریب ہے. لوح محفوظ پر تھی تب بھی لا ریب, اور جب میں نے جبریل کے حوالے کی تب بھی لا ریب, اور
فرمایا جب جبریل لے کر میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر لے کر آیا تب بھی لا ریب، اور فرمایا جب مصطفیٰ کے قلب اطہر سے لبوں پر آئی تب بھی لا ریب، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کے لبوں سے جب حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی تب بھی لا ریب، اور فرمایا جب صحابہ تک پہنچی تب بھی لا ریب، اور جب عثمان غنی کے ورق پر آئی تب بھی لا ریب، میر معاویہ کے قلم پر آئی تب بھی لا ریب۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، یہ لا ریب کتاب ہے۔ اس میں اللہ کی ذات نے فرمایا پہلے نظریہ بنائیں، پہلے عقیدہ بنائیں، اور اس کے بعد فرمایا ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ عزیزاً وقار قرآن پاک کو محبت کے ساتھ پڑھا کرو، ذوق شوق کے ساتھ پڑھا کرو۔ ایک جو حافظ قرآن اپنے گھر سے نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب حافظ قرآن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نوری فرشتے اس حافظ قرآن کے قدموں نیچے، حافظ قرآن کے پیروں کے نیچے وہ فرشتے جو ہے وہ اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں، نوری پر حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے وہ بچھا دیتے ہیں۔ ارے ایمان والے، جن کے قدموں کے نیچے نوری فرشتے پر بچھائیں اس حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی۔ اور حافظ قرآن کو یہ اعزاز ہے کہ ہر سمندر میں رہنے والی مچھلیاں جو ہے، درخت کے پتے بھی جو ہے وہ بھی حافظ قرآن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرا دل کرتا ہے یہ بات کر دوں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن علامہ صاحب جب حافظ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن کے لیے خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ حافظ قرآن جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اختتام کو پہنچتا ہے نا، قرآن پاک مکمل کر دیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، تو خدا کی قسم اس کو اللہ تعالیٰ ایسا انعام عطا فرماتا ہے، جو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور آج ہم حافظ صاحب کو کہیں گے کہ وہ خصوصی دعا کریں اور اپنا اپنا مقصد لے کر بیٹھیں، جو بھی دل میں ارادے ہیں، تمنا ہے، نیک تمنا ہے، آرزویں ہیں، وہ لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ اور یقین جانے جو حافظ قرآن ہے نا، جو مکمل حافظ قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد اس نے یاد کیا، سب سے بڑی بات ہے حافظ قرآن پاک حفظ کرنا، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ قرآن پاک حفظ کر کے اس کو یاد رکھنا، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ قرآن پاک یاد بھی رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ جب بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اختتام کو پہنچ جاتا ہے، تو جنت کی حوروں کی سردار پتہ کیا کہتی ہے؟ بتا دوں بات لما صاحب، حوروں کی سردار کہتی ہے حوروں کو کہ آج تیار ہو جاؤ اور کنگھی بھی کر لیں، جلدی جلدی تیار ہو جائیں۔ وہ حوریں عرض کرتی ہیں آج کیا بات ہے، آج کوئی خاص بات ہے؟ وہ حوروں کی سردار کہتی ہیں آج حافظ قرآن لجپال کریم آقا علیہ السلام کا امتی وہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کو دولہا بنایا جائے گا اور آج ہم اس کی دلہن بنیں گی۔ وہ حوروں کی سردار کہیں گی حوروں کو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ یقین جانے کسی میں آتا ہے کہ 70 حوریں، اور ایک میں تو لکھا ہے کہ 70,000 حوریں جو ہے وہ بن سج کر وہ تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی ہیں، آرزویں کرتی ہیں حوریں کہ یا باری تعالیٰ یہ حافظ قرآن کو یہ میرا دلہا بنا دے، یا اللہ اس کو میرا دلہا بنا دے، یا اللہ اس حافظ قرآن کی مجھے دلہن بنا دے۔ یہ مقام حوروں کو مل رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتا دوں میرے بھائیو، خدا کی قسم، آج کسی نے رشتہ کرنا ہو نا تو وہ بڑے عہدے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کو افسر ہونا چاہیے، وہ سرکاری ملازم ہونا چاہیے، وہ بڑے عہدے پر ہونا چاہیے اور بڑا اس کا مقام ہو، اس کے بعد گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو اور
اس کا بڑا نام ہو، ارے ایمان والے یہ دنیا کا نام ہے، یہ دنیا کا اعزاز ہے، دنیا کا منصب اور مقام ہے۔ ارے ایمان والے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، خدا کی قسم خوش قسمت وہ لوگ ہیں، کیونکہ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے امتیوں، جب بھی تم اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے لگو، جب بھی تم اپنے اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے لگو، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے لگو، تو ان سب سے پہلے تم نے کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تم نے یہ دیکھنا ہے یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازی ہو، نیک ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ میری التجا ہے ماں اور بہنوں سے، میری التجا ہے والدین سے، گزارش ہے کہ جب بھی وہ اپنے بچوں کا رشتہ کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ نمازی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، کس کرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ارے کس ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے، یہ اللہ والوں کو مانتا ہے، ارے اس کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کی ذات نے یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، یہ پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنیں، یہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہیں کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ کھڑا ہاتھ کریں، یہ گواہی ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور آج اور میرے سے یہ آپ نے سب نے یہ وعدہ کرنا ہے، کیا وعدہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ ایمان والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ نیک ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائیں، قاری القرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اور آگے بھی جو دیکھیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ حافظ قرآن، یہ آگے بھی جو رشتہ دیکھنا ہے، بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہے یا بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو میری بہو بننے والی ہے یا میرا داماد بننے والا ہے یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، 5 گھنٹہ نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ ذکر و ذکار کرتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ نیک ہے، یہ بات آپ نے دیکھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری القرآن بنائیں۔ خدا یقین جانے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دوست یہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں دوست سامنے جوان ہیں یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ قرآن پاک کا ہم نے حفظ کرنا ہے، اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنانا ہے۔ ایک لازمی ایک بیٹا اپنا دین کے لیے وقف کر دے۔ خدا کی قسم یہ بچہ حافظ قرآن بچہ جس گھر میں ہے، ارے حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن تک اس قبرستان پر عذاب نہیں ہوتا۔ ارے جس گھر میں یہ حافظ قرآن رہتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ ارے اس گھر میں شیطان بھی بھاگتا ہے، اس گھر میں دکھ تکلیفیں پریشانیاں نہیں آتی کیونکہ اس گھر میں قرآن پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث پاک سن کے اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی زمین پر میں اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی میں دنیا پر جب بھی زمین پر میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں،
بھیجنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں زمین پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھنے والے حافظ قرآن یا قرآن پاک پڑھنے والوں بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنا ارادہ ہی بدل لیتا ہوں. یعنی یہ اعزاز یہ مقام حافظ قرآن کو اللہ نے دیا ہے. اب سلسلہ شروع ہوتا ہے دستار بندی کا. ہمارے سلسلے میں ہے جو بچے کے استاد محترم ہوتے ہیں اور وہ دستار بندی کرتے ہیں. بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اپنا دعا ہوگی. دعا کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ لنگر کا اہتمام بھی ہے. انشاءاللہ اچھا وسیع لنگر ہے. تو انشاءاللہ وہ گھڑیاں ختم ہونے کو جا رہی ہیں. تو اب آپ سب نے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کر آپ سب نے کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ ورد کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ دستار بندی ہوگی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا پڑھو لا الہ الا اللہ 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 لا محمد رسول اللہ. تمام احباب بیٹھ جائیں. آخری دعا اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اجازت. ماشاءاللہ جو دوست ہیں وہ کوشش کریں حافظ قرآن کو ملیں, مصافحہ کریں, گلے ملیں, مبارکباد دیں. چلن دیکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن, ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں, ہاں رضا
या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह। आका कहाँ हम और कहाँ ये किस्मत जो आपके दर पे खींच लाई। कभी खुद को देखते हैं कभी तुझ को देखते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या इलाही वास्ताए ज़िक्रे रसूल या इलाही वास्ताए ज़िक्र आले रसूल। ये सलामे आजज़ाना हो कबूल। अच्छा अल्लाह ताला इस बेटे को अल्लाह ताला याद रखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों मुख्तसर दुआ होगी, ये आप सब दुआ फरमाएंगे। ते जो भी नेक तमन्ना है, आरज़ुएं हैं दिल में, हो जैज़ जो भी नेक तमन्ना है, आरज़ुएं हैं, इरादा और तकवा उस ज़ात पर रख के आप सब ने दुआ करनी है। और आप सब दुआ फरमाएंगे, तुसी आमीन कहनी। इंशाअल्लाह जो भी इरादा लेकर इस मजलिस में बैठे होंगे इंशाअल्लाह वो पूरा होगा अल्लाह के फजल व करम से। आप सब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आज की ये महफिल ज़िक्र ज़िकार नात खानी और अल्लाह ताला का कलाम किया गया, अल्लाह ताला अपनी बुलंद बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सब का आना जाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सबसे पहले मैं दुआ दूंगा अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को ता क़यामत हमारे सिरों पे सर रहमत बनाकर बुलंद नज़रों से अल्लाह ताला इनकी माल और जान पर हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम की दिली मुराद दुआएं पूरी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको मदीना मीठा मदीना की बार बार हाज़री पेश अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको मदीने बारगाह में मदीने पाक की हाज़री करने की पेश कारियत अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको जिनके पास औलाद नहीं उनको नेक सालाना औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको नेक सारी नूरीना घर अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक सारी नूरीना औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का ख़ातम बनाए, दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला सब पे अपनी ख़ास रहमत व करम अता फरमाए, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए और आशिक रसूल बनाए। अहले सुन्नत पर जमात में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के हाल पे करम अता फरमाए। व आखिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु। अल्लाह ताला सब के दिलों के इरादों को तमन्ना नेक तमन्ना को पूरा अता फरमाए। अल्लाह ताला दिलों के इरादों को पूरा फरमाए, बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
تمام احباب لائنیں سیدھی کر لیں لنگر کے لیے جی ماشاءاللہ